وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پائیدار ترقی کے 2030 ایجنڈے کے حصول کے لیے تعاون کی نئی سوچ اپنانے پر زور۔ اسپین میں چوتھی عالمی کانفرنس برائے فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا، پاکستان پائیدار ترقی کے لیے نتیجہ خیز اور شفاف شراکت داریوں کے لیے پرعزم ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم وعدوں سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف آئیں۔ وزیر خزانہ نے ترقیاتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے 3 نکاتی حکمت عملی پیش کی۔ ترقیاتی منصوبوں میں ملکی ترجیحات کو مقدم رکھنے پر زور۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ اسٹاک ایکسچینج نے 1,30,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ 100 انڈیکس میں 1928 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,30,133 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ گزشتہ روز کے اختتام پر 100 انڈیکس 2500 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,28,199 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواب بن سعید المالکی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، مشرق وسطی میں امن اور علاقائی استحکام پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سعودی قیادت کے لیے اپنے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے سعودی عرب کی کوششوں اور پاک بھارت جنگ بندی کے لیے مفاہمت میں اہم کردار کی تعریف کی۔ سعودی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ چینی کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام۔ حکومت نے چینی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو روکنے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق چینی ذخیرہ کرنے اور مہنگی فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ چینی کی قیمت میں کسی صورت اضافہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں تمام یوٹیلیٹی سٹورز 10 جولائی سے مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر یوٹیلیٹی سٹورز کے 5,000 سے زائد ملازمین سرپلس پول میں شامل۔ ملازمین کو رضاکارانہ سیپریشن اسکیم آفر کی جائے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ایم ڈی کی زیر صدارت اجلاس میں سٹورز پر موجود تمام سامان کو مرحلہ وار ویئر ہاؤس میں منتقل کرنے کا فیصلہ۔ ڈیجیٹل پروپیگنڈا عصر حاضر کا ایک اور پیچیدہ چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ ہم نے آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے دہشت گردی کو شکست دینی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، پاکستان دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ پاکستان کا کام ان کے سامنے جھکنا نہیں، مزاحمت کرنا ہے۔ ضرب عزم اور ضد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نادرہندگان سمیت تمام صنعتوں کی پیداوار ڈیجیٹائز کر کے ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن اور دیگر اصلاحات کے حوالے سے ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے وفاقی ٹیکس محصولات میں 42% اضافے پر وزارت خزانہ اور ایف بی آر کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا، نئے مالی سال میں محصولات کی وصولی اور دیگر معاشی اہداف کو حاصل کرنے میں بھی اسی مستعدی کا مظاہرہ کیا جائے۔ کسی قسم کی درجاتی سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملکی معیشت کی ترقی کے لیے تمام سرکاری ادارے ایف بی آر کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ دریائے سوات میں سیاحوں کے جاں بحق ہونے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے کمشنر مالاکنڈ اور دیگر متعلقہ افسران کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، سیاحوں کو بروقت کیوں ریسکیو نہیں کیا گیا؟ سیاحوں کو ڈرون کے ذریعے حفاظتی جیکٹس کیوں نہیں دی گئیں؟ دریا اور سیاحتی مقامات کی دیکھ بھال کس کی ذمہ داری ہے؟ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سانحہ سوات میں غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر سیف کی صوبائی وفد کے ہمراہ سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے ملاقات۔ وفد نے غمزدہ خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے تعزیتی پیغام پہنچایا۔ بیرسٹر سیف نے کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پوری صوبائی حکومت لواحقین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے۔ سانحہ سوات پر پوری قوم غمزدہ ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ معاوضہ جلد لواحقین کو فراہم کیا جائے گا۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स ने बैनुल-अज़लाई सफर के किरायों में नुमाया इजाफा कर दिया। मुसाफिर परेशान। लाहौर से कराची या कोयटा का किराया 300 रुपए इजाफे के बाद 5800 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 2800, मुल्तान का 2500 और पेशावर का किराया 3300 रुपए तक जा पहुंचा। मुसाफिरों का हुकूमत से किरायों में खुद साख्ता इजाफे का नोटिस और रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालिबा। तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं बल्कि अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जामे विजन है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन कहते हैं, तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी के विजन के तसलसल है। हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। अवामी जरूरियात और देरीना मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बड़े तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं। पीडीएम में पंजाब का फ्लैश फ्लडिंग से बचाव के लिए अहम इकदाम का ऐलान। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, डेरा गाजी खान और राजनपुर के डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी मरासला जारी। इमरजेंसी इंतजामात, रेस्क्यू बोट्स, लाइफ जैकेट्स, अद्वियात और इमदादी अमला पेशगी तैनात करने की हिदायत। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर दफा 144 के तहत मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुल्क भर में रवां साल केसेस की तादाद 14 तक जा पहुंची। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो का नया केस शुमाली वजीरिस्तान के मीरअंशा से रिपोर्ट हुआ। 19 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल पख्तूनख्वा से 8, सिंध से 4, पंजाब से 1 और गिलगित बल्तिस्तान से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का उर्स जारी। बहश्ती दरवाज़ा सज्जादे नशीन दीवाने मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने ज़ायरीन के लिए खोल दिया। ज़ायरीन हक फरीद या फरीद की सदाएं बुलंद करते हुए बहश्ती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल कर रहे हैं। ज़ायरीन की खातिर तवाज़ु के लिए वसी लंगर का एहतमाम, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। उर्स की रसूमात 10 मुहर्रमुल हराम की आज़ान फजर तक जारी रहेंगी। और एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू होने का इम्कान। पाक भारत टाकरा कम से कम 2 बार मुतवक्के। भारतीय मीडिया के मुताबिक ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान। भारत की मेजबानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात को वेन्यू के तौर पर रखे जाने का वाज़ेह इम्कान। एशिया कप का फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा।